دوستو دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ در فٹے منہ اگر آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتے، توقیر نہیں کر سکتے، خدمت نہیں کر سکتے تو در فٹے منہ۔ اور یہ وہ والدین ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اف تک مت کہو، اور بد نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی۔ اور ابا اپنے میڈیکل بیڈ کے اوپر مجھے ایسا لگا کہ میرا باپ ایک مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، مسند نشین ہے، اور یہ اس کی امپائر ہے اور وہ اس کا کنگ ہے۔ 2 کنال کے گھر سے نکل کے جہاں پر بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں، جہاں بڑے اعلیٰ نسل کے کتے تھے، لیکن اس گھر کے بچے اعلیٰ نسل کے نہیں تھے۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو ابھی کچھ دن سے ایک بچہ مجھے روز صبح مارننگ واک کے وقت مل جائے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے بھائی؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، جیندے رہو جیندے رہو۔ وہ مجھے مارننگ واک میں 2 بار ملا، اور دونوں بار اس نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اس کے والدین اور بالخصوص اس کی والدہ جب وہ میری بڑی فین ہے، میرے ویڈیوز دیکھتے اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس نے پہلے ایک دن کہا، پھر دوسرے دن کہا، تو اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ان کو وقت دیتا۔ اور اس نے جب مجھے یہ بتایا کہ جی میرے والد جو ہیں وہ صاحب فراش ہیں، مطلب وہ چل پھر نہیں سکتے کیونکہ ان کے چوکلے کی یہ جو ران کے اوپر والے حصے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن وہ سارا دن آپ کے ویڈیوز لگا کے بیٹھ رہتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، بہت جو ہے بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں، تو کائنڈلی آپ میرے والدین سے مل لیں۔ دوستو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو اس نے بتایا جی کہ لاہور کا ایک بہت پوش علاقے کا اس نے نام لیا۔ میں شام کے وقت ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ دوستو جب میں وہاں پہنچا تو وہ کم از کم 2 کنال کی کوٹھی تھی، اور باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، بڑی بڑی مہنگی قسم کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اس بچے نے مجھے ریسیو کیا، وہ نوجوان جس کی عمر تقریباً 26-27 سال تھی، اور بڑے اتفاق سے وہ مجھے جب اندر لے کر گیا تو وہاں 2 بڑے سائز کے بڑے قداور قسم کے کتے تھے، اور وہ بھونکنا شروع ہو گئے مجھے دیکھ کے۔ تو اس نے انگریزی زبان میں ان کتوں سے کچھ کہا، اور وہ کتے خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس نے پھر مجھے بتایا، کہتا ہے جی فلاں فلاں نسل ہے، اور یہ ہم نے بچے پالے میں، اور افتخار بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ نسل ہے جس کا مالک اگر آپ بدل دیں تو پھر یہ انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، تو یہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے کتے میں نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ڈیوڑی تھی۔ ڈیوڑی مطلب اندر کی عمارت میں، رہائشی عمارت میں داخلے کا جو دروازہ تھا بڑا خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور داخل ہوتے ایک بڑا ہال تھا، اس میں ایک فانوس لگا ہوا تھا جہاں پہ بڑی اسکرین لگی تھی، اور بائیں جانب ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر پورا کا پورا ڈرائنگ روم جو ہے وہ بڑا گولڈن اور براؤن اور خانے بنے ہوئے فرنیچر کے اوپر۔ تو اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جی یہ دنیا کا بہت بڑا کوئی برانڈ ہے جس کا یہ فرنیچر ہے، اور یہ سارا کا سارا باہر سے منگوایا گیا۔ اسی اثنا میں اس کی والدہ آ گئیں، بڑی اچھی اور بڑی متین سی اس کی والدہ تھیں، اور کم از کم 70 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے بال ڈائی نہیں کر رکھے تھے، تو ان کے بالوں کی سفیدی اور ان کے چہرے کا نور مجھے بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، انہوں نے کہا افتخار بیٹا ہم آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی اس طرح کی باتیں کرنے والا ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے، جو انسانی جذبات کی بات کرتا ہے، جو برابری کی بات کرتا ہے۔ اب وہ بچہ وہیں کھڑا ہوا تھا اتنی دیر میں، ایک جو ان کے گھر کی ملازمہ تھی
बड़ी सहमी हुई, और लगता था किसी गांव से वो बच्ची आई हुई है और नई नई आई है, जिसको इस तरह से सर्व करना भी नहीं आता। तो वो आई और उसने आके एक ट्रॉली रखी जिसके ऊपर खाने की काफ़ी चीज़ें थी, कबाब थे, चिप्स थे और केक और पेस्ट्रियाँ और इस तरह की चीज़ें थी। दोस्तों, मैं थोड़ी सी तवज्जो से उसकी वालदा को सुन रहा था। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगा शायद अपने बेटे की मौजूदगी में कुछ कह नहीं पा रही। तो जब हमने चाय पी ली तो वो लड़का कहता है जी आए, मैं आपको डैडी से मिलवाता हूँ। दोस्तों, हम गए हैं, बाहर निकले, सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक कमरा खोला है। तो सामने से बड़ी ठंडी हवा आई है। उसकी वजह यह कि उसके अंदर एक बड़ा आला किस्म का एसी चल रहा था, गोल्डन थीम का सारा कमरा था। वहाँ पर एक बड़ा बेड था, डबल बेड, और कमरे में दाखिल होते ही बदबू के भपके आने शुरू हो गए। मुझे अंदाज़ा हो गया कि या तो इन बुजुर्गवार का पैम्पर काफ़ी देर से चेंज नहीं हुआ या फिर इनको बेड सोल हो चुका है। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे देखा, बड़ा आहिस्ता महीन बोल रहे थे, हाथ कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और बड़े ठंडे हाथ हुए थे उनके। तो मैंने उनसे कहा, भाई आप ये एसी क्यों नहीं बंद करते, देखें ना इनकी क्या हालत हुई है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं एसी तो चलता रहता है हर वक्त। मैं कहा नहीं यार, आप आपकी मेहरबानी, अभी फ़िलहाल बंद कर दें, इनके हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। कहता ही तो रूटीन है, डॉक्टर ने क्या रखा। मैंने कहा भाई मेरे घर में भी एक साहिब फराश बुज़ुर्ग है, मेरे वालिद मोहतरम, आप ये बंद कर दें। खैर एसी बंद करवाया तो उसके वालिद ने कहा कि थैंक यू, मतलब आहिस्ता से बड़ी महीन आवाज़ में कि मुझे सर्दी लग रही थी। दोस्तों, मैंने बड़े तरीके सलीके से ये कहते हुए कि मैं मालूम करूं कि इनके पैम्पर की क्या सूरत है, मैं कि यार कौन से पैम्पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो शुक्र है पैम्पर चेंज हुआ था, लेकिन मैं इस तजस्सुस में था कि ये जान सकूं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। वो बच्चा वहीं खड़ा रहा, उसके वालिद साहब की आधी बात समझ आई, आधी नहीं आई, मौसूफ तारीफ़ ही कर रहे थे। और उन्होंने एक मेरा वो भी लगवा दिया वीलॉग, वो भी देखते रहे। दोस्तों, वो बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 से ऊपर थी और बड़ा सफ़ेद रंग था और उसकी आंखों के अंदर आंखों के डेलों के ऊपर जाला सा आया हुआ था, वो बड़ा खुश था। लेकिन मुझे जाने क्यों लग रहा था, पहले उसकी वालदा को मुझसे बात करना चाह रही थी बच्चे की, फिर वालिद भी कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं इधर उधर की बातें करता रहा। उसके बाद मैंने कहा जी ये जो आपने कपड़े पहना रखे हैं, आप कॉटन के कपड़े क्यों नहीं यूज़ करते, और आपने ये जो बेड रखा हुआ है ये तो मेडिकल फील्ड में इसको तो इन लोगों के लिए जो साहिब फराश होते हैं ये तो होता ही नहीं है, तो ये गद्दा भी। तो उसने मुझे कहा जी आपको कैसे पता। मैंने कहा यार मेरे वालिद साहब जो हैं वो साहिब फराश हैं, उनका बेड अलग है जो हॉस्पिटल में होता है, उसके ऊपर जो गद्दा है वो मेडिकेटेड है, और गद्दे के ऊपर एक शीट होती है प्लास्टिक की जो फूली रहती है, और उसके साथ हर वक्त 24 घंटे मशीन का पंप चलता रहता है जो उसको फुला के रखता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे बेड सोल नहीं होता। मैंने कहा हाँ जी हाँ वो था, लेकिन वो हमारी मशीन ख़राब हो गई और बस वो पंप ठीक होके आ जाएगा। मैंने कहा यार आपको पंप ठीक कराने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे डैडी का जब पंप ख़राब होता है मैं नया गधा ख़रीद लेता हूँ, उसके साथ नया पंप मिल जाता है। हाँ वो मैंने मुलाजिम से कहा था। ये कहकर वो नौजवान जाने किस सोच के तहत कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया उसकी वालदा ने मुझे कहा कि इफ्तिखार भाई आप बड़े समझदार आदमी हैं और आपने जो बातें की हैं, मैं तो चाहती थी कि पहले मैं बच्चों की शिकायत करूं उसके बाद आप ये बातें करें, लेकिन आप तो पहले से ही सब कुछ कर गए। मैंने कहा कि बहन मेरे घर में मेरा एक बूढ़ा बाप है, एक बूढ़ी माँ है, लेकिन मेरा बाप जो है वो साहिब फराश है, चल नहीं सकते, बिस्तर पे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मैं भी, मेरे भाई भी, मेरे भतीजे, मेरे बेटे भांजे मेरे सब जानते हैं, क्योंकि हम सारे
ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو ان کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا اس بات میں کہ اچھا یہ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہے. میں کہا جی ہاں جی میرے والد صاحب جو ہیں ماشاءاللہ 85+ ہیں, ان کی بھی چوکلے کی ہڈی ٹوٹی تھی اتفاق سے, واکر سے چلتے تھے, لیکن ابھی 5 سال پہلے ان کو فالج کا اٹیک ہوا, ایک سائیڈ ان کی ماری گئی ہے. تو اب ہم نے ان کے لیے ایک ڈاکٹر لگوایا تھا شروع میں, سال وہ آتا رہا, ان کو فزیوتھراپی کرواتا رہا, اور اب جو ہے وہ ہم خود فزیوتھراپی کرتے ہیں سارے مل کے. ویسے بھی میری بھتیجی ڈاکٹر ہے, فزیوتھراپسٹ ہے, تو وہ یہ سارا کام کرتی ہے. تو ہم تو ہر وقت ماں باپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. اور ہاں میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے ابا کے جو پیمپر ہیں وہ میرے ایک میزبان ہیں جاپان میں, مزمل بھائی, مزمل صاحب ہر آتے جاتے کسی کے ہاتھ 150 پیمپر اور پیڈز بھیج دیتے ہیں میرے ابا کے لیے. تو ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے اپنے ابا کو چینج کرنے میں, اور جہاں 4 پیمپر لگتے تھے 24 گھنٹے میں اب 2 پیمپر لگتے ہیں. میں یہ ساری باتیں بتا رہا تھا تو اس عورت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. وہ کہتی افتخار بھائی آپ کے ابا کرتے کیا تھے؟ میں کہا جی میرا ابا ساٹر بھرتی ہوئے تھے AGPNT میں اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریٹائر ہوئے. کہتی آپ تو بڑے امیر ہوں گے. میں نے کہا نہیں جی میں تو بڑا غریب آدمی, 4 مرلے کا گھر ہے میرے باپ کا, اس کے اوپر 2 کمرے, وہاں میں رہتا ہوں, نیچے ابا جی رہتے ہیں, ایک بھائی ہے اس کی فیملی ہے. دوستو آپ یقین کریں کہ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. مجھے کہتی کہ افتخار بھائی میرے خاوند نے ساری زندگی سعودی عرب کمایا, 70s میں وہ صاحب گئے تھے سعودی عرب, اور ان دنوں 5 سال کا ویزا لگتا تھا, بندہ واپس بھی نہیں آتا تھا 5 سال تک. کہہ رہے تب سے کما رہے تھے, پرانے دور کے انجینئر ہیں یہ, اور انہوں نے کوئی ایئر کنڈیشننگ کی بہت بڑی کوئی کمپنی بنا رکھی تھی اپنے کفیل کے ساتھ. ہمارے پاس کاشتکاری کی زمینیں ہیں, ہمارے پاس جس گھر میں آپ آئیں اس طرح کے 10 گھر ہیں لاہور کے اندر, ہمارے پاس ہر طرح کی گاڑی ہے, ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. اور انہوں نے اتنا کمایا ہے کہ میرے بچے ساری زندگی کوئی کام نہ کریں تو ان کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستوں ان کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی, اور اس خاتون نے مجھے بتایا کہ 4 بیٹے کوئی کام نہیں کرتے. ان کا کوئی سلسلہ ہے سعودی عرب میں, کوئی انویسٹمنٹ ہے, وہ پیسے آتے ہیں وہاں سے, اور جو انہوں نے کمایا تھا وہ ہے گھروں کو کرائے پہ دے رکھا, ان کے کرایہ آتے ہیں, اور جو کاشتکاری کی زمین ہے وہاں سے سال بعد ٹھیکہ آتا ہے. میرے بچے کچھ نہیں کماتے. دوستوں مجھے کہانی سن کے بڑی تکلیف ہوئی. اس کے بعد جب میں مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہا یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے, تو میں نے ان صاحب کو بٹھایا ٹیک لگا کے, تکیے پیچھے لگا. جب میں نے ان کی شرٹ پیچھے سے اٹھائی ہے تو دوستوں ان کو بیٹ سول ہوا تھا, کولوں سے تھوڑا سا نیچے اور کمر کے اوپر, اور بہت برا بیٹ سول ہوا تھا. جو لوگ ڈاکٹرز ہیں یا جن کے گھر میں اس طرح کے کوئی مریض ہوتے ہیں جن کو بیٹ سول ہو جائے, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تعفن ہوتی ہے اس کے اندر. دوستوں وہاں پر پایوڈین تھی, میں نے ان کے زخموں کو صاف کیا, اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ یہاں ایک ڈاکٹر لگوا لیں, اور میں آپ کو ایک ڈاکٹر ریکمنڈ کرتا ہوں, 40-50-60 ہزار روپے مہینہ لے گا, 3 یا 4 دفعہ آیا کرے گا ویک میں, ان کو ورزش کروائے گا تو یہ بہت بہتر ہو جائیں گے. اس نے کہا بیٹا میں یہ کام نہیں کر سکتی ان کے لیے. میں کہا وہ کیوں؟ جی میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی, تو بچے کہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ جی ان کے بچے باپ کی خدمت نہیں کرتے. دوستو ابھی وہ خاتون مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ان کا وہ بیٹا جو مجھے لے کر گیا تھا اپنے گھر, وہ کمرے میں داخل ہوا, اور اس نے ایک لیپ ٹاپ پکڑ رکھا تھا, وہ آگے رکھا اس نے, اور اس کے اندر وہ مجھے تصویریں اور ویڈیوز دکھانے لگا کہ میں بھی سعودیہ گیا ہوں, دبئی گیا ہوں, قطر گیا ہوں, فلاں گیا ہوں, یہ دیکھیں. تو میں نے سارا دیکھا, عرب کنٹریز تھے, اور موصوف مجھ سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں یورپ کا ویزا کیسے لے سکتا ہوں. اور میں دل میں سوچ رہا تھا کاکا یورپ کا ویزا تو شاید تو اسٹرگل کرے گا تجھے مل جائے گا, لیکن تجھے جنت کا ویزا نہیں ملے گا, کیونکہ جو سلوک میں نے اس کا اپنے والدین سے دیکھا تھا
دوستوں مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا اور میں وہاں سے بہانہ کر کے چلا آیا. میں اپنی 2008 ماڈل پرانی ہونڈا سٹی چلا رہا تھا جس کا انجن بلو مار گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور ہو گیا اور مجھے یقیناً وہ انجن تبدیل کروانا پڑے گا. میں سیدھا گھر آیا. اس 2 کنال کے گھر سے نکل کے جہاں پر بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں, جہاں بڑے اعلیٰ نسل کے کتے تھے, لیکن اس گھر کے بچے اعلیٰ نسل کے نہیں تھے. اور میں گھر میں داخل ہوا. ابا کا چھوٹا سا کمرہ ہے میرے داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ پہ. وہ جنت کا ٹکڑا ہی ہے جی, جہاں میرے والدین رہتے ہیں. اور 27 پہ اے سی چل رہا تھا اور اوپر ہلکا سا پنکھا چل رہا تھا. اور ابا اپنے میڈیکل بیڈ کے اوپر, مجھے ایسا لگا کہ میرا باپ ایک مسند پہ بیٹھا ہوا, مسند نشین ہے, اور یہ اس کی امپائر ہے اور وہ اس کا کنگ ہے. میرے ابا بول تو نہیں سکتے, لیکن جب وہ ڈانٹتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر ہم آج بھی ڈر جاتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا, میں نے ابا سے جپھی ڈالی. ابا کا ایک ہاتھ اٹھتا, ہلکا سا ہاتھ اٹھا کے میرے سر پہ رکھا اور مجھے کہا کہ ابو اللہ تیری مشق بھری رکھے. وہ سمجھ نہیں آتا لیکن زبان کی لکنت, لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ابا دعا دیتے ہیں. اور میری ماں بیٹھی ہوئی جو ہے نا, سبزی بنا رہی تھی. تو میں نے سارا واقعہ اپنے والدین کو سنایا. آپ یقین کیجئے کہ میری والدہ نے اس قدر تکلیف کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ دور فٹے منہ, یہو جہا پیسہ کس کم دا, جڑا کمایا سی بچے کھانڈے نے, اپنے تے لانڈے نے, تے انہوں نے ماں پیو نہیں دس دے, تو انہوں نے ان کے کان کیوں نہیں کھینچے. میں کہا ماں میں ایسی بات تو نہیں کر سکتا تھا, وہاں مہمان تھا. لیکن میں نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میری والدہ نے یقین کیجئے بڑا دکھ کا اظہار کیا اور میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا رہا. دوستو میں بہت زیادہ پیمپر چینج نہیں کرواتا. میں ریڈو کٹا نہیں ہوتا, جب کوئی موجود نہ ہو تو تب میں اپنے والد کا پیمپر چینج کرواتا ہوں. لیکن میرے تینوں بیٹے, میرا بھتیجا ضیاء, میرے بھانجی, خاص طور پہ میرے بھائیوں میں, سارے بھائی اور بھائیوں کے اندر عمران اور خاص طور پہ نعمان, یہ بڑی خدمت کرتے ہیں جی میرے ابا کی. تو دوستو مجھے اپنے والد کو دیکھ کر سچی مچی ایسا لگا کہ یار میرا باپ کتنا خوش قسمت آدمی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ درجے کی اولاد دے رکھی ہے جو اس بڑھاپے میں اس تکلیف کے اندر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, اس کی صفائی کا خیال کرتی ہے. اماں ابا کو کھلاتی رہتی ہیں سارا دن کچھ نہ کچھ, اور ساری بہویں خدمت میں جٹی رہتی ہیں. حالانکہ ابا کسی کی خدمت لینا نہیں چاہتے. وہ جب تک چلتے پھرتے تھے انہوں نے کبھی کسی سے کوئی خدمت نہیں, لیکن اب ان کی مجبوری ہے. دوستو یہ سارا واقعہ سنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اگر آپ کے گھر میں خوش قسمتی سے, خوش نصیبی سے, اور آپ کے قسمت کا ستارہ عروج پر ہے اور آپ کے گھر میں بوڑھے والدین موجود ہیں, دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں, اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ صاحب فراش ہیں, مطلب بستر پہ لیٹے میں چل پھر نہیں سکتے, تو یقین کیجئے دنیا کے اندر جنت کمانے کا اس سے بڑا موقع نہیں ملے گا آپ کو. اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کیجئے. اور یہ وہ والدین ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اف تک مت کہو. دنیا میں ہمارے اس قرآن پہ سب سے بڑے محسن ہمارے والدین ہوتے ہیں دوستوں, اور بد نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے اپنے باپ سے جوانی میں بدتمیزیاں کی تھی, ماں سے بدتمیزی کی تھی. آج قبر کی تصویر لگاتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں, چادر پھولوں کی نظر آ رہی ہوتی ہے, آج ابا کو گزرے 21 سال ہو گئے, آج اماں کو گئے رخصت ہوئے 22 سال ہو گئے. در فٹے منہ. اگر آپ اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتے, توقیر نہیں کر سکتے, خدمت نہیں کر سکتے, تو در فٹے منہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, جو کہ میں جانتا ہوں اب زیادہ وہ ہیں جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں, لیکن میں نے یہ ویڈیو ان کے لیے بنایا ہے
جو والدین کی قدر نہیں کرتے، جن کے لیے سب کچھ پیسہ ہے۔ دوستو، دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، ماں باپ نہیں ملیں گے۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اپنی جان نثار کر دیں ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔